السلام علیکم، میں فضل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب چینل۔ اچھا جناب والا چھٹی کے دن ہے، آج میرا سنڈے کا دن ہے اور روٹین کے مطابق ایک دن کی چھٹی پر آیا ہوں اور اس وقت میں اپنے دیہات اور کھیتوں کی طرف ہوں۔ یہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا اور یہ دوپہر کے تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے اور سورج کڑاکے دار گرمی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے گرمی جو ہے نا صحیح کڑاکے دار گرمی ہے۔ جو وقت تبدیل ہو رہا ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا جو پنجاب کا علاقہ ہے اس میں گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی، یعنی کہ یہ دو موسم میدانی علاقہ ہے اور میدانی علاقے میں ہمارے میں گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو فی الحال الحمدللہ گندم کے جتنا بھی مکمل فصل تھا وہ کلوز ہو گیا ہے، زمیندار فری ہو گئے ہیں اور اب نئے فصل کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جس جگہ میں اس وقت کھڑا ہوں، میں صبح جب یہاں پہ آیا تھا تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہل چلے ہوئے ہیں اور کھیت کو بنا دیا گیا ہے۔ ابھی پنیری کاشت کی جائے گی، کاشت کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سائڈوں میں جو درختوں کے جو جدھر درخت پڑے تھے ٹوٹے ہوئے ٹہنیاں وہ بھی کاٹ لی گئی ہیں۔ تو فی الحال ہر طرف جو ہے نا مرجھایا ہوا ہے، موسم ایسا ہے کہ فی الحال مرجھایا ہوا ہے سارا گرمی کی وجہ سے۔ تو گرمی میں میرا ایک خصوصی پیغام، آج تو خیر ہوا چل رہی ہے لیکن پھر بھی جتنے بھی لوگ ہیں سر پہ کپڑا لازمی رکھیں اور جو ٹوپی کیپ وغیرہ پہن کے رکھیں کیونکہ گرمی زیادہ سر کی طرف سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو جناب والا یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سائڈوں میں یہ آپ کو جانور بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ ہماری طرف تو پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی تو نہ ہونے کے برابر ہے جانور لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں جہاں جہاں لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لوگ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو علاقہ ہے نا اس میں زیادہ تر جو کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کے ساتھ لوگ جانور زیادہ پالتے ہیں، خصوصاً بھینسیں۔ ہمارے علاقہ میں جو بھینسیں ہیں وہ زیادہ پالی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو بیل ہیں اس کا کاروبار زیادہ کیا جاتا ہے۔ بھیڑ بکریاں پہلے کی طرح تو نہیں نسبتاً، پھر بھی کافی تعداد میں لوگوں نے پالی ہوئی ہیں اور ابھی بھی لوگ چراتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب قربانی آتی ہے یعنی کہ بڑی عید آتی ہے تو بڑی عید پہ جو کسان ہوتا ہے، زمیندار ہوتا ہے، اس نے مال ڈنگر رکھا ہوتا ہے، کوئی بیل رکھے ہوتے ہیں، کوئی بھینسا رکھا ہوگا، کوئی مال مویشیوں کے ساتھ چھوٹے بکرے بھیڑیں اس طرح کے پھر جانور جناب وہ سیل کرتے ہیں، پورا سال ان کو چراتے ہیں اور پھر ان دنوں میں بڑی عید پہ پھر سیل کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے شہر میں تو یہ چیز نہیں ہے، یہ دیہات میں ہی ہوتی ہے کیونکہ دیہات میں کسان ہی ان کو پالتا پوستا ہے، پوری سال ان پہ محنت کرتا ہے اور اپنی فصل کے ساتھ ساتھ اور ان کو ان کا پانی گھاس وغیرہ پورا سال ان پہ محنت کرتا ہے۔ تو میں نے کئی ایسے کسان منڈیوں میں رولتے ہوئے دیکھے ہیں، جب وہ عید کے دنوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح معاوضہ ان کو نہیں ملتا۔ بہرحال ہماری طرف ابھی بھی جو رواج ہے ابھی تک باقی ہے، لوگ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مال ڈنگر نا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمجھو کاروبار ہے، اس سے ہم لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے اور رزق کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم زیادہ لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو چیز میں نے آج کل نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کیونکہ بھینسیں کم ہونے کی وجہ سے، مال مویشی کم ہونے کی وجہ سے جو دودھ ہے نا خالص دودھ، اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے کیونکہ لوگوں نے زیادہ تر کاروبار شہر کی طرف رخ کر دیا ہے، میل فیکٹری میں یا جاب کے سلسلے میں یا بزنس۔ تو کم لوگ ہیں جو اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے کسان کے لیے وہ یہ ہے کہ جو کھیت ہیں وہ ان کو پانی، ان پر محنت وہ ڈبل ہے۔ تو جو مال مویشی ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ نے اگر ایک بھینس تیار کرنی ہے تو 4-5 سال میں ایک بھینس تیار ہوتی ہے اور دن رات آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی خوراک پانی سب کی دیکھ بھال کرنا اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو مال ڈنگر ہے نا یہ اسی وجہ سے کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن، کیونکہ اس کو پالنا بہت مشکل ہے اور دوسرا اس کا جو خرچ ہے نا گھاس کا وہ بھی دوسرے مال کی نسبتاً زیادہ ہے۔ مقصد گائے جو ہے نا وہ کم گھاس کھاتی ہے۔ تو دیہاتوں میں تو ونڈا استعمال نہیں ہوتا، نہ کوئی چوکر وغیرہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں گھاس اور چارہ۔ ہمارے طرف سبز چارہ اور خشک چارہ یہ دو چارے ہوتے ہیں جو مال ڈنگر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ بہت ابھی مال اتنا آسان بھی نہیں ہوتا پالنا، اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے، یہ مہنگا بھی ہے،
تو جو کسان ہوتا ہے اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ زمینداری کے ساتھ ساتھ فصل کے ساتھ ساتھ وہ مال مویشی پال لیتے ہیں. پھر سال کے بعد جب وہ مال مویشی بیچتے ہیں تو وہ ایک طرح کی اب کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی وہ کمیٹی ان کی ہوتی ہے. تو باقی یہ نہیں ہوتا کہ اتنے مال کو چرانا یا کور کرنا، قابو کرنا، گھاس پھوس کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس وقت جو بھینسیں ہیں نا یہ بہت زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں، یعنی نارمل قیمت ان کی نہیں ہوتی. آج کے دور میں اچھی قسم کی اگر آپ نے بھینس خریدنی ہے تو وہ تقریباً آپ کو 5 لاکھ سے اوپر ملے گی، جس کا صحیح دودھ ہوگا. تو اس لیے یہ مال ذرا محنت زیادہ مانگتا ہے، لیکن پھر بھی زمیندار یہی سوچ کے ان کو چراتا ہے. اور اگر اس کے اعصاب کی طرف وہ جائے تو اس کو کچھ نہیں بچتا، لیکن پھر بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کمیٹی ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اس بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے سمیت، میں نے بھی رکھی ہوئی ہیں، اور لوگ ابھی بھی محنت کرتے ہیں، ان کو چراتے ہیں، ان کا چارے کا انتظام کرتے ہیں، کیونکہ اس محکمے میں چھٹی نہیں ہوتی. آپ نے جیسا بھی کرنا ہے اس محکمے میں آپ نے ان کی دیکھ بھال ضرور کرنی ہے. تو باقی گڈ ہو گیا، بہت زبردست ماحول ہے دیہات کا، کھیتوں کا. تو جیسے جیسے وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میں موسم کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہوں گا اور ویڈیو بناتا رہوں گا. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.